بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ہدایہ کے کلمے کی تیسری قسم میں، یا یوں کہیں کہ ہدایہ کے ابحاث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. پہلا حصہ اسم کے بارے میں تھا، دوسرا فعل کے بارے میں، تیسرا حرف کے بارے میں تھا. خوب، اب 2 بحث آپ پڑھ چکے، اسماء کی بحث بھی پڑھ چکے، افعال کی بحث بھی پڑھ چکے. آج حروف کی بحث شروع کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ کو حروف کی جو ہے کیا ہے یہ فہرست بتائیں گے کہ کون کون سے حروف کے بارے میں بحث ہوگی. اس کے بعد جو ہے جناب آپ حروف جر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حروف جر کا عمل کیا ہوتا ہے، کتنے ہیں، اس میں ظاہر پر داخل ہوتے ہیں یا ضمیر پر داخل ہوتے ہیں، کون سے ایسے ہیں جو فقط اس میں ظاہر پر، کون سے ایسے ہیں جو فقط ضمیر پر یا مشترک ہیں. تو یہ سب آپ نے بحث پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے خلاصے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج جمعرات کا دن ہے، پھر کل جمعے کا بھی دن ہے. امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور عبارت کچھ ہم زیادہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثالث فی الحرف. تیسری قسم بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ حرف کے بارے میں ہے. وقد مضى تعریفہ، حرف کی تعریف گزر چکی، مزید یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَقْسَامُهُ سَبْعَةَ عَشَرَ. بیٹا کل جو آپ نے کہا تھا کہ 17 یہ حروف جارہ کی بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود حروف کی 17 قسمیں. کس کے؟ حروف کے 17 قسمیں. پہلی قسم پینسل کے ساتھ عدد لگاتے جائیں. پہلی قسم جو ہے وہ حروف جر ہے، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہے، تیسری حروف عطف ہے، چوتھی حروف تنبیہ ہے، پانچویں حروف ندا، چھٹی قسم حروف ایجاب، ساتویں حروف ایجاب یعنی وہ حروف جو ہاں پر دلالت کرتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں جی ہاں، یا آج کل انگلش کا فیشن کا اوکے سر، ٹھیک ہے یہ سر. ٹھیک، وہ حروف زیادت، حروف زیادہ یعنی وہ حروف جو زائد واقع ہوتے ہیں. حروف تفسیر وہ حروف جو اپنے سے ما قبل والے جملے یا لفظ کی وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مصدر وہ حرف جو فعل کو تاویل میں مصدر میں لے جاتے ہیں. حروف تحزیز، ٹھیک ہے، وہ حروف جو ابھارنے کے لیے آتے ہیں. حروف توقیع وہ حروف جو سامنے والی کی تصدیق کرنے کے لیے آتے ہیں. حروف استفہام سوال کرنے والے حرف. حروف شرط جو شرط اور جزا کے حساب سے چلتے ہیں. حروف ردع یعنی ٹھکرانا، ٹھیک ہے، باطل کرنا. تائے تانیث ہے، تنوین ہے اور نون تاکید ہے. کتنے اقسام ہو گئے؟ 17. فصل حروف الجر. حروف الجر پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ حرف جر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. حروف الجر وضعت، حرف جر ایسے حرف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے لافضاء فعل و شبہ. ٹھیک ہے. اب افضاء کا لفظی ترجمہ تو یہ آپ کر سکتے تاکہ پہنچائیں ہمیں. ٹھیک ہے، کیا کریں بیٹا؟ پہنچائیں ہمیں. ٹھیک ہے، کس قد؟ فعل کی معنی تک یا شبہ فعل کی معنی تک. جب آپ یہ کہتے ہیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ جو شروع کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی معنی ہے. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ شروع کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ فعل ہے. یہ با کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آیا. یا شبہ فعل بھائی، مثلا کبھی کبھی یہ جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسم فاعل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او معنی فعل، ٹھیک ہے، یہ او معنی فعل الی ما یلی ہے، یعنی یہ پہنچاتے ہیں فعل کو یا شبہ فعل کو یا فعل کی معنی کو کس کی طرف؟ الی ما، اس اسم کی طرف یلی ہے جو حرف جر کے بعد آیا ہے. جیسے مررتو بزیدن. اب یہاں پر بیٹا بزیدن مررتو کو پہنچاتا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. وانا مارن بزیدن، مارن کیا ہے؟ شبہ فعل ہے. ٹھیک ہے. وہذا فی الدار، ہذا اس میں اشارہ ہے، یہ اشیروں کی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فی آ کے ہذا کی معنی کو لے جاتا ہے کس کی طرف؟ دار کی طرف.
وہذا فی الدار ابوک اے الذی اشیر الیہ، یعنی وہ بندہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فیہا وہ اس گھر میں ہے، وہی 19 حرفا۔ محمد حسین صاحب کل آپ نے مجھے کیا کہا؟ 17، یہ کتنے؟ 19 ہیں۔ من پہلی جو کیا ہے وہ من ہے، وہی لابتداء الغایت، بیٹا من کس کے لیے آتا ہے؟ ابتداء غایت، یعنی کسی کام کی ابتدا پہ دلالت کرتا ہے۔ وہ علامت ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب ابتداء غایت کی علامت کیا ہے؟ ان یصح فی مقابلت الہ، صحیح ہو، ٹھیک ہے، فی مقابلت الہ، یا فی مقابلہ ہی، کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو یعنی اس من کے مقابلے میں الہ استعمال ہوتی ہو، کون سی الہ؟ لے انتہائی الغایت، جو انتہائی غایت کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں سر تو من الخیر پور الی السکھر، اب یہ من کے مقابلے میں کیا استعمال ہوا؟ الہ، اور الہ انتہائی غایت کے لیے ہے، اور یہ الہ کرینہ ہے کہ من جو ہے کس کے لیے ہے؟ ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ سر تو من البصرۃ الی الکوفہ ولتبیین، اور یہ من جو ہے کسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ وہ علامت تبیین، اور تبیین کی علامت کیا ہے؟ ان یصح وضع الذی، صحیح ہو رکھنا، رکھنے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ وضع سے، الذی کو رکھنا، مکانہ ہو اس جناب جو کیا ہے من کی جگہ پر، کہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فجتنبوا الرجس، آپ دور رہو، اجتناب کرو پلیدی سے، سندھی میں ہم اسے پلیتی بولتے ہیں، پلیتی سے دور رہو، ٹھیک ہے، من الاوثان، ٹھیک ہے، وہ پلیتی ہے کیا اس کی وضاحت تو کرو، جو بت ہے، اے الرجس الذی هو الاوثان، ٹھیک ہے بیٹا۔ بولے تبعیض، من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض، تبعیض یعنی کچھ حصے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ وعلامت التبعیض ان یصح وضع البعض مکانہ، تبعیض کی علامت یہ ہے کہ آپ اس من کو اٹھائیں، اس کی جگہ پر کس کو رکھیں؟ بعض کو رکھیں، جیسے اخذت من الدراہم، ٹھیک ہے، یعنی اخذت بعض الدراہم، ٹھیک۔ وہ زائدہ، اور من زائدہ بھی ہوتی ہے۔ وہ علامتہ، اور اس من زائدہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ یختل المعنی بے انتفاع من، خلل نہ پڑے معنی میں بے انتفاع من کے ختم ہونے سے، جیسے ما جاءنی من احد، اس کا ترجمہ یہ ہے میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، ما جاءنی احد، اس کا ترجمہ یہ ہے میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ ولا تزادو، من کو بڑھایا نہیں جاتا فی الکلام الموجب، مثبت کلام میں، ٹھیک ہے، منفی میں تو بڑھتی ہے، مثبت میں نہیں بڑھتی، خلافا للکوفیین، البتہ یہ بات کوفے والوں کے خلاف ہے، یعنی کوفی کیا کہتے ہیں؟ مثبت میں بھی من زائدہ ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِنْ مَطْرٍ وَشِبْهِ مُتَأَوَّلٌ، کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ قد کان من مطر، یہ من زائدہ ہے، اور قد کان کیا ہے بیٹا؟ مثبت ہے، یہ تو منفی نہیں، اور آپ تو فرما رہے ہیں کہ من جو ہے کیا منفی کلام میں زائد ہوتی ہے، یہ تو عرب کا قول ہے کہ من جو ہے کیا کلام میں زائد میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے آپ کو کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، متأول یعنی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ وہ توجیہ کیا کرنی پڑے گی؟ کہ مثلا یہاں پر جو ہے کیا ہے کوئی لا وغیرہ تقدیر میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے من زائدہ آ گئی ہے۔ وَإِلَى، اور جناب دوسرا حرف جر کیا ہے؟ الہ ہے، وہی لانتہاء الغایت، الہ کس کے لیے آیا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، وہ بے معنی ما، اور یہ ما کی معنی میں بھی آتا ہے لیکن قلیلاً یہ کم ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم دھو، تم کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ عارف، فَاغْسِلُوا کون سا سیگا ہے؟ کون سا سیگا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کس کا سیگا، یار ذرا یہ تو سمجھا کرو۔
छाजो सीगो आहे त चओ अमर, आउं तो चवां कहिड़ो सीगो आहे। हाँ ठीक है, इसका फाइल कौन है? बेड़ो ॿोड़ियो था पुट, पोइ हाणे अवां छा सुभाणे कंदव? इहो वाव थदे जो फाइल, अंतुम थद फाइल। तो धो अपने चेहरे और अपने हाथ कोहनियों के साथ, तक का तर्जुमा नहीं करेंगे, इलाज मा की माना में ए मल मराफिक, वो हत्ता, और हत्ता वही मिसलो इला, हत्ता इला की तरह है। क्या मतलब? इंतहा गायत पर दलालत करती है। जैसे निमतुल बारिहत, मैं कल रात सोया, हत्ता सबा है, सुबह तक, यानी मेरे सोने की इंतहा क्या थी? सुबह। वो बेमाना मा कसीरन, और हत्ता मा की माना में आती है, और हत्ता का मा की माना में आना क्या है? कसीर है। जैसे कदमल हाजो हत्तल मुशाते, हाजी साहब आए पैदल के साथ। बेटा हाज तो हज करने वाले को कहते हैं, लेकिन गालिबन वो जो सवारी पे गए हों, मुशात उनको कहे हैं जो पैदल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं भाई सवारी वाले हाजी पहुंच गए पैदल वालों के साथ। वला तदखुलो अला गैर जाहिर, ये हत्ता दाखिल नहीं होती गैर जाहिर पर, यानी क्या जमीर पर दाखिल होती है? नहीं होती अमजद। भाई गैर जाहिर पर दाखिल नहीं होती, तो जमीर जाहिर है गैर जाहिर है? हो फला युकालो हत्ता हो, आप हत्ता हो नहीं कह सकते बेटा, हत्ता हो में हो जो है क्या है? जमीर है। खिलाफन लिल मुबरद, ये बात मुबरद साहब के खिलाफ है। यानी क्या सजाद? मुबरद क्या कहता है? हाँ अरे कीमू करे छॾियो ॻाल्हि खे, ॿूटी ॿूटी कयो न बेटा, छा तुझे ज़मीर पर दाखिल होती है। ठीक है, वो अम्मा कौल शायर, अगर कोई शख्स कहे कि भाई किसी भी ज़बान के कवानीन को अगर जानना चाहते हैं तो आप उस ज़बान के शायरों को देखें, तो शायर ने तो ये कहा है फला वल्लाहि ला यबका उनासन फतन हत्ता का, हत्ता किस पे दाखिल हो गया? काफ पर। काफ ज़मीर है या नहीं? ज़मीर है। ज़मीर है तो ये जाहिर है या गैर जाहिर? आरिफ यार तो छा थी वियो आहे? काफ ज़ाहिर है या गैर ज़ाहिर? हाँ गैर जाहिर पर दाखिल हो गए। फशाज़ुन, तो इसके बारे में जब भी अरबी ज़बान में आप कहीं पर फंसे ना, तो आप ये लफ्ज़ कहा दिया करें ये शाज़ है। शाज़ है यानी बहुत कम है। वफ़ी, और हुरूफ जारा में से क्या है? फी ले ज़रफ़ियत, फी बेटा क्यों आता है? ज़रफ़ियत के लिए आता है। ठीक है, जैसे ज़रफ़ियत यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर होना। जैसे ज़ैदुन फिद्दारे, ज़ैद घर में है। वल माओ फिल कूज़े, पानी प्याले में है। वो बेमाना अला, और फी किसकी माना में आता है बेटा? अला। अला की माना क्या है? इस्तेला, यानी एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर होना। ठीक है, फी अला की माना में भी आता है, लेकिन कलीलन, ये फी का अला की माना में आना ज्यादा नहीं है, कम है। कौल ही ताला, जैसे अल्लाह ताला का कौल है वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखले, बेटा खज्जी की टहनियों में किसी को नहीं लटकाया जाता, टहनियों के ऊपर लटकाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फी जो है किसकी माना में? अला की माना में। वल बाओ, और हुरूफ जारा में से एक क्या है? बा। वही लिल इल्साक, बाजे इल्साक के लिए, इल्साक यानी चिपकना। भाई एक चीज का दूसरी चीज के साथ चिपक जाना। ठीक है, ये इल्साक की दो किस्में हैं, या इल्साक हकीकी होगा, यानी ऐसे वो चिपके हैं कि अब उनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। जैसे चाय में चीनी को मिलाना, ये क्या है? इल्साक हकीकी है। या आपके सर में दर्द हो गया, या मासूमी साहब के दाढ़ में दर्द हो गया, अब दर्द ऐसा चिपका है कि कल परसों से नहीं छोड़ा, बेही दाउन, उसके साथ बीमारी चिपक गई। और मजाजन, या बेटा इल्साक क्या होता है? मजाजी। जैसे मरर तो बेज़ैदिन, मैं गुजरा जैद से, यानी मेरा गुजरना उस जगह के करीब था जहां वो खड़ा था। इल्तसक मरूरी,
یعنی میرا گزرنا چپک گیا کہیں یا قریب ہو گیا، بے مکان کے ساتھ، یقرب من المکان زید، جس مکان کے قریب میں کون تھا؟ زید تھا۔ وللاستعانت، اور یہ جو ہے با کس کے لیے آتا ہے؟ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، مدد کرنا نہیں، یعنی مدد مانگنا۔ اعانت کی معنی ہے دوسرے کی مدد کرنا، استعانت کا مطلب یہ اپنے لیے مدد طلب کرنا۔ جیسے کتب تو بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد کے ساتھ۔ ولتعدیت، اور یہ با کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی متعدی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ذهب بزید، اس کا ترجمہ کیا کریں گے بیٹا؟ زید گیا، ہاں زید کو بھیجا، ٹھیک ہے بیٹا، کیا اس نے زید کو بھیجا، وہ فاعل ہے اور زید جو کیا ہے؟ مفعول۔ مفعول یہ بن نہیں سکتا تھا، بے کی وجہ سے بنا ہے۔ ولظرفیت، اور یہ با فی کی معنی میں بھی آتا ہے، جیسے جلست بالمسجد اے فی المسجد، میں بیٹھا مسجد میں۔ وللمصاحبت، اور یہ جو کیا ہے؟ مصاحبت یعنی ساتھ کی معنی بھی دیتا ہے، جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، بیٹا یہ گھوڑے وغیرہ کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے جس کو ہم سندھی میں سنجب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لگام ہوتا ہے، کوئی سرج ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے جو اس کے پہلو پہ لٹکتا ہے، جب چلتا ہے تو وہ کپڑا پیچھے ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے گھوڑا خریدا اس کے سرج کے ساتھ، یعنی اس کے اس سنج کے ساتھ یا اس کے سامان کے ساتھ میں نے خریدا۔ وللمقابلت، اور با کس کے لیے آتا ہے بیٹا؟ مقابلہ کے لیے بھی آتا ہے۔ اب ہم سب یہ اشتباہ کرتے ہیں، باب مفاعلہ کے مصدر میں ہم عین کو کسرہ دیتے ہیں، حالانکہ کسرہ نہیں دینا چاہیے، فتح۔ مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ، جیسے بعت ھذا بھذا، میں نے یہ چیز بیچی اس کے مقابلے میں۔ وزائدہ، اور یہ با زائدہ بھی ہوتی ہے بھائی۔ زائدہ ہونے کی پھر دو قسمیں ہیں، قیاسی زائدہ ہے یا سماعی۔ سماعی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یعنی جس جملے میں عربوں سے ہم نے سنا ہے اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اس جیسا اور کوئی جملہ بھی ہم نہیں بنا سکتے۔ اگر قیاسی ہے تو پھر یعنی ہمارے پاس ایک قانون ہاتھ میں آ گیا، اس جیسے 1000 جملے بھی ہم بنانا چاہیں تو بنا سکتے۔ کہتے قیاسی زائد ہوتی ہے کہاں پر؟ فی الخبر المنفی، اگر کوئی ایسی خبر ہو جو کیا ہو؟ منفی ہو، جیسے ما زید بقائم، زید نہیں کھڑا ہوا۔ تو بیٹا اب یہ جو آپ نے کہا زید نہیں کھڑا ہوا، یہ جو ہے کیا ہے جناب؟ خبر مثبت ہے یا منفی؟ منفی ہے۔ وہ فی الاستفہام، اب ما زید بقائم کہیں یا آپ یوں کہیں ما پرویز بجالس، یہ نہ زید کا میں نے لفظ دہرایا نہ قائم کا، بس یہاں بھی خبر منفی ہو، چاہے خبر زید کی ہو چاہے غیر زید کی ہو، چاہے خبر قائم ہو چاہے خبر غیر قائم ہو۔ استفہام میں بھی حل زید بقائم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وسماعا، یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہاں پر؟ فی المرفوع، مرفوع میں، جیسے بحسبک درہم، بیٹا اب یہاں تو آپ حسبک کو مبتدا مانے، درہم کو کیا مانے؟ خبر۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے نا، ہم کہیں گے عوامل لفظیہ جو زائد نہ ہو، زائد عامل مبتدا پہ داخل ہو سکتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا فعل ہے، اللہ کفا کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ یہاں مرفوع ہے، لیکن اب ہم اس میں اپنی طرف سے اور جملے نہیں بنا سکتے، انہی دو جملوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ہر مرفوع میں با کو زائد کر دے پھر تو یہ کیسی ہو جائے گا؟ پھر تو یہ سماعی نہیں ہوگا۔ وہ فی المنصوب، اور منصوب میں بھی جو ہے کیا ہے؟ با زائد آئی ہے، جیسے القا بیدہ، اس کا اگر ترجمہ ظاہری کر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نے پھینکا، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ پھینکا، اصل میں القا یدہ، القا فعل، ہوا کی ضمیر اس میں فاعل، اور ید اس کے لیے کیا ہو جائے گا بیٹا؟ مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ با کی بحث جو کیا ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لام للاختصاص، لام کس کے لیے ہے؟ اختصاص۔ آپ اختصاص پڑھ کے آئے کہ دو قسم کا ہے، ملکی اور غیر ملکی، یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے۔
الجل للفرس، جل یعنی یہ جو جانور کے پشت پہ کپڑا رکھا جاتا ہے سردی وغیرہ کی وجہ سے، کہتے ہیں یہ جل جو ہے مخصوص ہے گھوڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ والمال لزید، اور یہ مال جو ہے کس کا ہے؟ زید کا۔ اب دو مثالیں دے دی، پہلی جو اختصاص غیر ملکی کی مثال ہے، دوسری ملکی کی مثال ہے۔ ولتعلیل، لام علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ضربتہ، میں نے اس کو مارا، یا میں نے عارف کو ڈانٹا، کیوں؟ لے نہیں لے درس پڑھنا، ٹھیک ہے، یا لے توجہ، تاکہ وہ توجہ گھر نہیں بھیجے، وہ مغرب کے بعد وہاں گھر توجہ جائے، ابھی مغرب سے پہلے یہاں توجہ ہو۔ وہ زائدہ، اور لام بیٹا کیا ہوتا ہے؟ زائدہ، کہ قول تعالیٰ ردف لکم اے ردفکم، اللہ نے تمہیں سیٹنگ میں بنایا، ٹھیک ہے، تو لام نہ بھی ہو تو بھی ترجمہ وہی ہے، لام ہوگا تو بھی ترجمہ وہی ہے۔ وہ بمعنی ان، اور یہ لام جو ہے ان کی معنی میں بھی آتا ہے، البتہ ایک شرط ہے، اذا استعمل مع القول، جب اس کو مادہ قول کے ساتھ استعمال کیا جائے، قاف واو لام ضرور نہیں ہے، قال ہو، یقول ہو، قل ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ، کہ قول ہی تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے، للذین آمن، ان کے بارے میں، یہ بارے کہاں سے گیا؟ لام و بمعنی ان ہے، ان کے بارے میں کہا، لو کان خیرن، اگر ایمان لانا اچھا ہوتا، ما سبقونا، تو وہ ہم سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ جیسے میں آپ کو کہتا بھائی اگر فروٹ کھانا اچھا ہوتا تو آپ میرے سے پہلے نہیں کھاتے۔ اب یہ جو کافروں کی بات ہے، ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ خطاب تھی یا ان کے پیٹھ پیچھے بات تھی؟ ہاں، اگر آمنے سامنے بات ہوتی تو یوں کہا جاتا، قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقتمونا، پھر سبق تم کا لفظ استعمال ہوتا، سبقو کا استعمال ہونا دلیل ہے کہ یہ ان کے سامنے بات نہیں ہوئی۔ وفی ہے نظر، کہتے ہیں یہاں پر آپ جو لام کو ان کی معنی میں لے رہے ہیں، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ وہ بمعنی الواو فی القسم للتعجب، اور جس طریقے سے واو قسم کے لیے آتی ہے، اور وہ بھی قسم تاج والا، مثلا آپ کہتے ہیں زید نے اس بندے کو قتل کر دیا، خدا کی قسم زید نے، یعنی زید میں قتل کرنا تو کیا، وہ تو کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے للہ لا یؤخر الاجل، کوئی بندہ موج مستیاں کرتا ہے تو تعجب میں آپ کہتے خدا کی قسم موت کبھی بھی جو ہے مؤخر نہیں ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ